بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ اس شخص کے مسلسل گالیاں دینے اور ابو بکر کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرما رہے تھے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ گالیاں دیں اور زبان کو روکا ہی نہیں، تو ابو بکر نے بھی اس کی بعض باتوں کو اس پر الٹ دیا اور کچھ جواب دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی، اور وہ بھی معذرت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چلے۔ پس ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے؟ پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو حضور ناراض ہو کر اٹھ آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے، تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا۔ پھر جب تم نے خود دیا تو وہ فرشتہ تو چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، کیونکہ اسے امید ہو گئی کہ وہ لڑائی کو آگے بڑھا سکے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندہ پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ عز و جل کے لیے اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے، دنیا و آخرت میں اس کو عزت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور گداگری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور زیادہ کم کر دیں گے۔ تشریح: انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن فضیلت اور عظیمت کی بات یہی ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود محض اللہ کے لیے معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ اخص الخواص میں سے تھے، اس لیے آپ نے ان کی طرف سے تھوڑی سی جواب دہی کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور برائی کا قانونی بدلہ اس کی مثل برائی ہے، یعنی جس درجہ کی زیادتی کسی نے کی، اس کے بدلے میں اس کے ساتھ اسی درجہ کی زیادتی قانوناً اجازت ہے۔ لیکن اللہ کا جو بندہ انتقام نہ لے اور معاف کر دے اور صلح و اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا خاص اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ رحم دلی کی جڑ سے جو شاخیں پھوٹتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مجرم اور قصوروار کو معاف کر دیا جائے اور اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی اس کی خاص طور سے ترغیب دیتے تھے۔ چند ہی ورق پہلے کتاب الرقاق کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث درج ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک بات آپ نے یہ ذکر فرمائی کہ مجھے حکم ہے کہ جو کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی کرے میں اس کو معاف کر دیا کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، پروردگار، آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں زیادہ باعزت ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ بندے جو قصوروار پر قابو پانے کے بعد اور سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دیں۔ تشریح: یہاں یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ قصوروار کا قصور معاف کرنے کی
اس فضیلت کا تعلق افراد، دو اشخاص اور ان کے ذاتی اور نجی حقوق و معاملات سے ہے، لیکن جو جرائم اللہ تعالیٰ کی جرائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا مقرر ہے، اس سزا کے معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم دل تھے، آپ کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ اپنا قصور کرنے والوں کو ہمیشہ معاف فرما دیتے تھے، لیکن اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں کو اللہ کے حکم کے مطابق سزا ضرور دیتے تھے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ پیارے دوستو، مزید اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔